منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط 1۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب منہاج العابدین اردو سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، جنت اور جہنم۔ حدیث پاک میں ہے، ان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، یعنی جنت کو تکالیف سے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی جہنم کی طرف جانے والا راستہ بظاہر بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے، اس راہ پر چلنا بڑا آسان اور اس سے بچنا نہایت دشوار ہے۔ اس راہ میں قدم قدم پر نفس کے لیے راحتیں ہیں، اسی وجہ سے نفس بھی اس راہ پر چلنے میں رغبت رکھتا ہے، لیکن بظاہر خوشنما نظر آنے والا یہ راستہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جس طرح دوزخ شہوات سے گھری ہوئی ہے، اسی طرح بہشت کو بھی اللہ پاک نے سختیوں اور تکالیف سے ڈھانپا ہے۔ جنت خود بہت حسین، لیکن اس کی طرف جانے والی راہ بہت دشوار و کٹھن ہے۔ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخ خود خطرناک ہے مگر اس کے راستے بہت سے بناوٹی پھول و باغات ہیں۔ دنیا کے گناہ بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما ہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہی تو ہیں۔ جنت بڑا باردار یعنی پھلدار باغ ہے، مگر اس کا راستہ خاردار یعنی کانٹے دار ہے، جسے طے کرنا نفس پر گراں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، شہادت جنت کا راستہ ہی تو ہیں۔ طاعات پر ہمیشگی، شہوت سے علیحدگی واقعی مشقت کی چیزیں ہیں۔ نمبر 2، کامیاب لوگ۔ خدا کی قسم، یہ یعنی جنت کا راستہ بہت دشوار اور پر خطر ہے، اسی وجہ سے اس راستے پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مقولہ ہے کہ اذا عظم المطلوب قل المساعد، یعنی جب مطلوب بڑا ہو تو کوشش کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس راستے پر چلنے والوں میں سے بہت کم ہی ثابت قدم رہتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے مقصود و مطلوب تک رسائی پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ معززین ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی معرفت و محبت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی توفیق سے ان کی حفاظت فرمائی، پھر اپنے فضل سے انہیں اپنی رضا اور جنت تک پہنچایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان کامیاب لوگوں میں سے کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، عبادت سے پہلے توبہ۔ جب بندہ عبادت میں مشغول ہونے لگے تو اپنی طرف نظر کرے کہ میں تو خطاؤں اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، پس خود سے کہے میں عبادت کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں
اور اس وقت بھی ان پر ڈٹا ہوا ہوں، لہذا ضروری ہے کہ پہلے میں گناہوں سے توبہ کروں تاکہ اللہ پاک میری بخشش فرمائے اور مجھے گناہوں کی قید سے چھٹکارا مل جائے اور میں ان کی پلیدی اور گندگی سے پاک صاف ہو کر عبادت و قربت کے لائق ہو جاؤں۔ 4، نفس کو قابو کرنے کے لیے عبادت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جن 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: نمبر 1، دنیا سے کنارہ کشی، نمبر 2، مخلوق سے تنہائی، نمبر 3، شیطان سے جنگ، اور نمبر 4، نفس کی مخالفت۔ ان میں سے نفس کا معاملہ ان سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی، نہ ہی شیطان کی طرح اس پر انتہائی سختی کر کے مکمل طور پر مغلوب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کی سواری اور ذریعہ ہے۔ بندہ جس عبادت کا بھی ارادہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے، نفس سے اس کی موافقت کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیکی و بھلائی کی مخالفت کرنا اور خواہش کی پیروی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں نفس کو تقوی کی لگام دینا ضروری ہے تاکہ نفس سرکشی و بغاوت نہ کرے اور بندے کا مطیع و فرما بردار رہے اور بندہ اسے نیک اور اچھے کاموں میں استعمال کرے اور ہلاکت و فساد کی جگہوں سے روکے۔ یوں اس گھاٹی کو عبور کرنے کا سوچے اور اس پر اللہ پاک سے مدد چاہے۔ 5، گناہوں سے بچنے کا نسخہ۔ خوف یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے تیار کیے ہوئے دردناک عذاب اور اس کی جانب سے طرح طرح کی سزاؤں اور رسوائی کی وعیدوں سے ڈرے، تو یہ ڈر نفس کو گناہوں سے ڈرائے اور باز رکھے گا۔ بس یہاں بندے کو عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کے راستے کا سامنا ہوتا ہے اور اسے طے کرنے کے لیے خوف و رجا یعنی امید کی ضرورت ہے، لہذا بندہ اللہ پاک کی توفیق سے اس راستے کو طے کرنا شروع کر دے۔ 6، علم اور عمل کی مثال۔ علم درخت اور عبادت پھل کی مانند ہے۔ بزرگی درخت ہی کی ہے کیونکہ وہ اصل ہے، مگر اس یعنی درخت کا نفع اس کے پھل ہی سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم امام العمل والعمل تابعہ، یعنی علم عمل کا پیشوا اور عمل اس کا پیروکار ہے۔ 7، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ کبھی تم خالص ریاکاری میں پڑے ہوتے ہو اور اسے اللہ پاک کی حمد اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا سمجھ لیتے ہو، تو اس طرح تم گناہوں کو نیکیاں اور قابل گرفت کاموں کو ثواب عظیم شمار کرنے لگتے ہو۔ پس تم بڑے دھوکے اور بری غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ خدا کی قسم، بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی اور بری مصیبت ہے۔ 8، جھگڑے سے بچیں۔ بحث و مباحثہ اور کھینچا تانی سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں، لہذا اس سے بچنے میں اپنی پوری کوشش لگا دینا، کیونکہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا سوائے اس کے جسے اللہ پاک اپنے فضل و رحمت اور لطف و کرم سے ڈھانپ لے۔ 9، نجات کا راستہ۔ علم کی گھاٹی اگرچہ بہت دشوار ہے مگر مقصود و مطلوب یعنی عبادت و نجات تک رسائی کا راستہ یہی ہے۔ 10، علم کے محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ تعداد فقراء کی دیکھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کے لحاظ سے فقیر؟ ارشاد فرمایا، نہیں، علم کے لحاظ سے فقیر۔ 11، گناہوں کی نحوست۔ جو طرح طرح کی گندگیوں اور غلاظتوں میں لت پت ہو وہ اللہ پاک سے مناجات کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ یقیناً گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے اور عبادت کے لیے اس کے اعضاء تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو بڑی مشقت سے ادا کرتا ہے، جس میں لذت و حلاوت ہوتی ہے، نہ صفائی و نکھار، اور یہ سب گناہوں کی نحوست اور توبہ ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 12، خالص توبہ نصیب ہوگی۔ جو سورج کی گرمی، سپاہی کا تھپڑ اور چونٹی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کی گرمی، عذاب والے فرشتوں کی مار اور بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں اور خچروں جیسے بچھوؤں کا ڈسنا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو غضب اور ہلاکت کے مکان یعنی جہنم میں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں،
ہم بار بار خدا کی ناراضی اور عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر تم ان دہشت ناک امور کو ہمیشہ یاد رکھو اور صبح و شام اور رات کی گھڑیوں میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو تو عنقریب تمہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے توفیق بخشے۔ 13 ہر گناہ سے بچنا ممکن ہے۔ اگر تم کہو کہ انسان کے لیے ایسا ہونا کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ یعنی چھوٹا یا بڑا گناہ ہی نہ ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ آسان بھی ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے۔ 14 توبہ کی برکات۔ توبہ کرنے سے تمہیں دو بڑی بھلائیوں میں سے ایک تو لازمی نصیب ہوگی۔ نمبر 1 سچی پکی توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جائے گی، یا پھر 2 گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 15 سچی توبہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ بعمل عالم تھے۔ وہ فرماتے میں نے 30 سال تک اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ مجھے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے خود پر حیرت و تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، میں 30 سال سے اللہ پاک سے ایک حاجت طلب کر رہا ہوں مگر وہ آج تک پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تو جانتا ہے کہ اللہ پاک سے کیا طلب کر رہا ہے؟ تو یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ پاک تجھے اپنا محبوب و پسندیدہ بندہ بنا لے۔ 16 گناہ نہ کریں، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ تمہیں شیطان اور بلعم بن باورا کا معاملہ، اللہ پاک کا ان کے بارے میں چھپا فیصلہ بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے معاملے کی ابتدا گناہ اور انتہا کفر پر ہوئی، اور دونوں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ 17 دل کی سیاہی کی علامت۔ دل کی سختی سے بے خوف مت ہونا اور اپنے حال پر غور کرتے رہنا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو، نیکیاں کرنے کا موقع نہ ملے اور واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ خبردار کسی گناہ کو چھوٹا مت جانو اور کبیرہ یعنی بڑے گناہوں پر ڈٹے ہوئے خود کو توبہ کرنے والا مت سمجھو۔ شاعر کی اس بات پر غور کرو ان القلیل من الدوام کثیر لا تحقرن من الذنوب اقلها۔ ترجمہ تھوڑے گناہ کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، کیونکہ ہمیشگی یعنی ہمیشہ گناہ کرتے رہنے سے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 18 اللہ پاک کے نیک بندوں کی شان۔ یخاف علی نفسہ من یتوب فکیف تری حال من لا یتوب۔ ترجمہ توبہ کرنے والا اپنے بارے میں خوف زدہ ہے، تو پھر تمہارے خیال میں توبہ نہ کرنے والے کا حال کیسا ہونا چاہیے۔ 19 زندگی میں ایک بار ایسے بھی کیجیے، غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو اور 4 رکعات ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پھر اپنے چہرے کو زمین پر ایسی جگہ رکھ دو جہاں تمہیں اللہ پاک کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر اپنے سر پر مٹی ڈالو، پھر تمام اعضاء میں سب سے عزت والے اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو۔ اس طرح کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل غم میں ڈوبا ہو، آواز بلند اور پکار آہستہ ہو، اور جتنا ہو سکے تم ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے خود کو ملامت یعنی شرمندہ کرو، اور اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہو اے نفس تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو توبہ نہیں کر سکتا؟ کیا تجھ میں اللہ پاک کے عذاب کو سہنے کی طاقت ہے؟ کیا تو اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ یوں ہی کرتے کرتے روتے رہو، پھر اپنے رحیم رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دو اور عرض کرو الہی تیرا بھاگا ہوا غلام تیرے در پر حاضر ہے، تیرا نافرمان بندہ صلح کی طرف لوٹ آیا ہے، تیرا گناہگار تجھ سے معذرت چاہتا ہے۔
الہی مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور اپنے فضل سے مجھے قبول فرما اور مجھ پر اپنی نظر رحمت فرما۔ الہی میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے محفوظ فرما۔ بے شک ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہم پر رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ 20 عبادت میں کیسے دل لگے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس کا دل حکمت سے منور ہو جاتا ہے اور اعضاء عبادت کرنے میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لو۔ 21 دوست کا دشمن۔ دنیا اللہ کی دشمن ہے جبکہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اور جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دشمن سے نفرت رکھتا ہے۔ 22 اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی شان۔ جہاں تک حلال سے بے رغبتی کی بات ہے تو یہ ابدالوں یعنی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا وصف ہے۔ وہ حلال سے بھی بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں جبکہ حرام تو ان کے نزدیک آگ ہے، اسے لینا تو دور کی بات، ان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ 23 ضرورت سے زیادہ حلال استعمال کرنے کی مثال۔ ایک شخص نے تمام لوازمات کا خاص خیال رکھتے ہوئے نفیس اور عمدہ حلوہ تیار کیا، مگر تیار کرنے کے بعد اس میں زہر کا ایک قطرہ ڈال دیا۔ زہر ڈالتے وقت ایک شخص اسے دیکھ رہا تھا اور ایک ایسا تھا جس نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ تو جب دونوں کے سامنے وہ بہترین اور عمدہ حلوہ کھانے کے لیے رکھا جائے گا تو جسے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے وہ اس سے بچے گا، بلکہ اس کے دل میں کھانے کا خیال تک نہیں آئے گا، اور یہ اس کے نزدیک آگ بلکہ اس سے بھی سخت ہوگا کیونکہ وہ اس میں موجود آفت کو جانتا ہے، لہذا وہ اس کی ظاہری عمدگی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اس کے برعکس جس نے زہر کو دیکھا نہیں تھا وہ اس کی ظاہری عمدگی اور سجاوٹ سے دھوکہ کھا کر اس کے لیے للچائے گا اور اس سے بچنے والے پر تعجب کرے گا، بلکہ اسے بے وقوف سمجھے گا۔ یہی حال دنیا کے حرام کا بھی ہے۔ بصیرت یعنی دل کی روشن آنکھوں اور استقامت والے اس سے بچتے ہیں اور بے خبر و غافل اس کا شوق رکھتے ہیں۔ یوں ہی دنیا کا حلال ان عقل مندوں کے لیے اس حلوے کی طرح ہے جس میں بنانے والے نے زہر تو نہیں ڈالا مگر تھوک دیا یا ناک ڈال دی، تو اس کارروائی کو دیکھنے والا اس سے کراہت کرے گا، دور ہٹے گا اور سخت ضرورت کے علاوہ اسے استعمال نہیں کرے گا، اور جس نے اسے دیکھا نہیں اسے معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھائے گا اور اسے پسند کرتے ہوئے اس کی لالچ کرے گا۔ تو یہ دونوں اہل بصیرت و استقامت اور اہل غفلت و رغبت کے لیے دنیا کے حلال کی مثال ہے۔ غور کرو کہ دونوں شخص خلقت و طبیعت میں ایک ہیں مگر صرف دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا حال مختلف ہو گیا۔ ایک نے دیکھا اور اسے علم ہو گیا جبکہ دوسرے نے نہیں دیکھا تو بے خبر رہا۔ اگر رغبت رکھنے والا بھی بچنے والے کی طرح دیکھ لیتا اور جان جاتا تو وہ بھی ضرور بچتا، اور یوں ہی دیکھنے والا اگر نہ دیکھتا اور نہ جانتا تو رغبت والے کی طرح وہ بھی ضرور رغبت رکھتا۔ 24 جاننے والوں کا دکھ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر لکھا تھا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمیں نہیں جانتے، اور ایسی جزا وہ ہمارے دوستوں کو عطا نہ فرمائے، ہمیں جو بھی اذیت ملی دوستوں ہی سے ملی۔ 25 علماء مفتیان کرام اور عوام سے میل جول۔ لوگ دینی معاملات میں جس شخص کے محتاج ہوں ایسے شخص کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے دو چیزوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 لمبا صبر، بہت زیادہ بردباری، شفقت بھری نظر اور ہمیشہ اللہ پاک سے مدد طلب کرنا۔ 2 لوگوں سے اس طرح علیحدگی کے صرف جسمانی طور پر ان کے ساتھ رہے، اگر وہ اس سے بات کریں تو یہ بھی کرے، اگر وہ ملاقات کو آئیں تو ان کے مرتبے کے لحاظ سے انہیں عزت دے اور شکریہ ادا کرے، اگر وہ بات نہ کریں اور علیحدہ رہیں تو اسے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ ہو، اگر لوگ سچائی اور بھلائی پر ہوں
ہوں تو یہ ان کی مدد کرے، اور اگر وہ برائی اور بےہودگی کریں تو یہ ان کی مخالفت کرے اور ان سے الگ ہو جائے۔ ہاں اگر اسے امید ہو کہ میری بات مان لیں گے تو انہیں منع کرے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے حقوق مثلاً ان سے ملاقات اور ان کی عیادت کرے، اور اگر اس کے پاس کوئی حاجت مند آئے تو اپنی طاقت بھر اس کی ضرورت پوری کرے۔ یوں ہی اپنے کام پر ان کی طرف سے کسی بدلے کی امید نہ رکھے اور ان کے اس عمل کو بے مروتی یا لاپرواہی نہ سمجھے، بلکہ ہو سکے تو خود خرچ کرے اور لوگ دیں تو ان سے نہ لے۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف برداشت کرے، بلکہ انہیں خندہ پیشانی سے ملے۔ اپنی ضرورتیں ان سے پوشیدہ رکھے، بلکہ ان کا حل خود تلاش کرے، اور ان ضرورتوں کو پوشیدہ طور پر پورا کرے اور نفلی عبادت کے لیے وقت نکالے۔ 26 فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوف خدا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں رات کو سوتا ہوں تو رات عبادت میں نہ گزار کر اپنا نقصان کرتا ہوں، اور اگر دن میں سوتا ہوں تو رعایا یعنی قوم کا نقصان کرتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے سو سکتا ہوں؟ 27 بزرگوں کی سیرت اپنانے کے لیے۔ نمبر 1، اگر تم بزرگوں کی سیرت اپنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر مصیبتیں برداشت کرنے کی قوت پیدا کرو۔ نمبر 2، ہر ناپسندیدگی کے وقت نفس کو باوقار اور دل کو خوب صبر کرنے والا بناؤ۔ 3، زبان کو قید رکھو اور آنکھوں کو لگام دو۔ 28، اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت۔ ہر حال میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور تکالیف پر صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ 29، دوستوں سے ملاقات کی 2 شرائط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، زر غبا تزدد حبا، یعنی کبھی کبھی ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ شرح حدیث، ملنے جلنے کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جن سے انسان کا برادرانہ اور گہرا تعلق ہو، آپس میں اخلاص اور محبت کا رشتہ قائم ہو، بار بار ملاقات سے اکتاہٹ پیدا ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے انسیت پیدا ہوتی ہو، تو ایسے دوست سے روابط و تعلق کی کثرت باعث خیر ہے۔ 2، جہاں محبت گہری نہ ہو بلکہ تکلفات کا حجاب حائل ہو، دلوں میں فاصلے اور تحفظات ہوں، تو ایسے میں اکثر ملاقات کی کثرت سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، لہذا ایسے میں سمجھداری ذرا فاصلہ قائم رکھنے میں ہے۔ اس صورت میں گاہے گاہے یعنی کبھی کبھار کی ملاقات عزت اور آپسی محبت کو بحال رکھتی ہے۔ 30، فضول ملاقاتیں کرنے کا شوق۔ لوگوں سے بیجا انسیت و ملاقات رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ تمہارا دل خواہ مخواہ لوگوں سے ملنے اور گفتگو کرنے کو چاہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا فارغ اور بیکار رہنا تمہیں اس فضول کام کی طرف بلا رہا ہے۔ 31، محبوب کے کلام کی لذت۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ پاک سے باتیں کر کے واپس آئے تو لوگوں سے دور رہنے لگے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی گفتگو سے متنفر ہوتے اور وحشت محسوس فرماتے تھے۔ لہذا تم اس پر عمل کرو جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ نمبر 1، تم لوگوں سے بلا ضرورت کنارہ کش ہو کر اللہ پاک کی دوستی پر راضی رہو۔ نمبر 2، محبت میں سچے رہو چاہے لوگوں میں موجود ہو یا غائب۔ 3، جیسے چاہو لوگوں کی چھان بین کرو، تم انہیں بچھوؤں کی مانند پاؤ گے۔ 32، کاش نفس و شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ نے سچ ہی فرمایا کہ شیطان فارغ ہے اور تم مصروف ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم اسے بھلا دیتے ہو مگر وہ تمہیں بھولنے والا نہیں، اور خود تیری ذات میں تیرے ہی خلاف شیطان کے بہت سے مددگار ہیں، لہذا شیطان سے جنگ کرنا اور اس پر غضبناک ہونا ضروری ہے، ورنہ تم فساد و ہلاکت سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ 33، شیطان کو بھگانے کے 2 طریقے۔ اگر تم سوال کرو کہ میں کس چیز کے ساتھ شیطان سے جنگ کروں اور اسے کیسے دور بھگاؤں، تو یاد رکھو کہ صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے اس بارے میں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک بزرگ
بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ شیطان ایک کتا ہے جسے اللہ پاک نے تم پر مسلط کیا ہے۔ اگر تم اس سے جنگ کرنے اور اسے دور بھگانے میں لگ گئے تو تھک جاؤ گے اور تمہارا وقت برباد ہو جائے گا، اور یہ کتا تم سے جیت کر تمہیں کاٹے گا اور زخمی کر دے گا۔ لہذا اس کتے کے مالک یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اسے تم سے دور کر دے۔ دوسرا طریقہ، دیگر بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ بندہ مجاہدہ یعنی خوب کوشش کرے اور شیطان کی مخالفت کرنے اور دور بھگانے میں ڈٹ جائے۔ میں کہتا ہوں، یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں طریقوں کو جمع کر لو۔ پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، بے شک اللہ پاک اس کے شر سے پناہ دینے کو کافی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہم پر غالب آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تاکہ اللہ پاک ہماری خوب محنت اور کوشش کی سچائی اور ہمارے صبر کا امتحان لے۔ 14 نفسانی خواہشات کے نقصانات۔ تم مخلوق میں جو بھی فتنہ، گمراہی، گناہ اور ذلت و رسوائی دیکھو گے، اس کا سبب نفس اور اس کی خواہش ہی نظر آئے گی۔ اگر یہ نفس نہ ہوتا تو مخلوق سلامتی اور خیر میں ہی رہتی۔ جب یہ دشمن یعنی نفس اس قدر نقصان پہنچانے والا ہے تو عقل مند پر لازم ہے کہ اس سے بچاؤ کا اہتمام شروع کر دے۔ 35 نفس کے زور کو توڑنے والی تین چیزیں۔ نفس کے زور کو توڑنے والی تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا، کیونکہ ضدی جانور کو جب چارہ کم ملتا ہے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالنا، کیونکہ چارہ کم دینے کے ساتھ ساتھ گدھے پر بوجھ بھی بڑھا دیا جائے تو وہ بھی بے بس ہو کر قابو میں آ جاتا ہے۔ 3، اللہ پاک سے مدد مانگنا اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا کہ وہ تمہاری مدد کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ 36، اللہ پاک سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اتقوا اللہ حق تقاتہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 102 ترجمہ کنز العرفان، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے کا معنی یوں بیان فرمایا، اللہ پاک کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ 37 نگاہوں کی حفاظت۔ بندہ کبھی ایسی نظر ڈالتا ہے جس کے سبب دل ایسا بگڑتا ہے جیسے کھال بگڑتی ہے، اب اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ 38 شہوتوں کے لیے سب سے اچھی رکاوٹ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شہوتوں کے لیے سب سے اچھی رکاوٹ نگاہیں نیچی رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔